السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی مسجد کے ساتھ ملحقہ وہ حصہ جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے جسے عموماً مدرسہ یا حجرہ کہا جاتا ہے، اور وہاں عورتیں عموماً درس سننے، خطبہ جمعہ سننے، تراویح وغیرہ یا قرآن کلاس کے لیے جاتی ہیں، وہ حصہ مسجد کے احکام میں آئے گا؟ یا مسجد صرف نماز کا وہ حصہ جہاں 5 وقت روزانہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، مطلب آدمیوں والی سائیڈ جو عموماً ہوتی ہے وہ والی؟ جی، جو مسجد ہے وہاں پر عورتیں اپنے کچھ خاص ایام میں وہاں رک نہیں سکتی۔ جو مسجد ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، جہاں پر عام طور پہ نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، جی، وہ مسجد کا صحن ہو، مسجد کی چھت ہو، مسجد کی گیلری ہو، جو مسجد کا حصہ ہے وہاں پر عورت کچھ اس کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان حالت میں وہ وہاں نہیں رک سکتی۔ اسی طرح کوئی آدمی بھی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو وہ بھی اس حالت میں مسجد میں نہ ٹھہرے، البتہ گزر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو مدرسہ اگر مسجد سے الگ ہے، جی، جہاں صرف تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، درس و تدریس کا، اب وہاں آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے کی ممانعت کے متعلق سوال ہے۔ کہتے ہیں جی برتن اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہو تو کیا بالکل استعمال نہیں کر سکتے؟ جی بچنا ہی چاہیے ٹوٹا برتن جو ہے نا استعمال کرنے سے۔ دیکھیں، ہاں، اگر ٹوٹا برتن ہے وہ آپ اس کو درست کر لیتے ہیں، اس کی مرمت کر لیتے ہیں تو پھر استعمال کر لیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر 3109 نمبر ہے حدیث کا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیروں سے جوڑ لیا، یعنی اس کو صحیح کروایا۔ اور جو حدیث کے راوی عاصم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر برتن ٹوٹ گیا ہو تو اس کی مرمت کروا لینی چاہیے، پھر اس میں پینا چاہیے۔ اور ٹوٹا ہوا برتن یہ جس میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، ایسے برتن کو استعمال کرنے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ جی، ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔